حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تورات میں سورہ یاسین کا نام مأمت ہے کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے، اور دنیا آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے، اور اس کا نام مدافعۃ القضیہ بھی ہے کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے۔ جس شخص نے اس کی تلاوت کی، یہ اس کے لیے 20 حج کے برابر ہے۔ جس نے اس کو لکھا پھر اسے پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح تابعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو شخص بے وقت صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس کے دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اس سورہ مبارکہ کی اللہ عز و جل اور آخرت کے لیے تلاوت کرے گا اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو تم اس کی تلاوت اپنے مرنے والوں کے پاس کرو۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم شافع بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گا، اور جس نے مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اللہ عز و جل اس پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی یعنی تکلیف پر سورہ یاسین کی تلاوت کی اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں زعفران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھے پھر اسے پی جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا دل نرم ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ عز و جل ہر حرف کے بدلے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صفوان بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مشائخ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، جب آپ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے
تو اس سے موت کی سختی کو ہلکا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں شریف کہا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے والا قیامت کے روز ربیہ اور مزر قبائل سے زائد افراد کی شفاعت کرے گا۔ وہ سورہ یاسین ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ عز و جل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ کیا جائے، پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جائے، ننگا پڑھے تو لباس ملے، مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے، عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلدی شادی ہو جائے، بیمار پڑھے تو شفا پائے، قیدی پڑھے تو رہا ہو جائے، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ عز و جل کی طرف سے مدد ہو، غمگین پڑھے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے، جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ مل جائے۔ سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قولا من رب الرحیم کو 1469 بار پڑھو، انشاءاللہ تعالی جس مقصد سے پڑھو گے مراد پوری ہوگی۔